الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ بھلا جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے تو انہوں نے اپنے خاندان اور اپنے بچوں کو جمع کیا اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد، میرے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سارے کے سارے بچوں نے، بیٹوں نے مل کر اپنے ابا جان سے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ ابا جان، آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کے خدا، آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے خدا اور ان کے معبود ہی کی عبادت کریں گے جو معبود اور خدا کے ایک ہیں، اور ہم انہی کے حکم کے فرما بردار بن کر زندگی گزاریں گے۔ میرے محترم عزیز طالبات، آج مسلمان جس دور سے گزر رہے ہیں، جس ماحول میں آج ہماری بچی پل رہی ہے، بہت ہی پرفتن مسئلہ صرف ایک بچی کا نہیں ہے، بلکہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں موجود پوری کی پوری مسلمان ملت کا ہے۔ مسلمان بچے اور بچیاں کس رخ پر جا رہی ہیں؟ کیا کوئی مسلمان آدمی اپنے بچوں سے یہ پوچھنے کے لیے تیار ہے وہ بات جو بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے پوچھا، میرے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے کہا تھا یعقوب علیہ السلام سے، ابا جان سے کہا ابا جان آپ فکر مت کیجئے، آپ چلے جائیں گے، آپ کے جانے کے بعد ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جو خدا کہ تمہارا تھا، تمہارے باپ کا خدا تھا، تمہارے دادا کا خدا تھا، اسی کی عبادت کریں گے۔ لیکن آج کا مسلمان، آج کا بچہ ہو، بچی ہو، اپنے بچوں سے پوچھتے ہی نہیں۔ بچی سے کپڑے کا تو مطالبہ ہے، بیٹا کون سا کپڑا چاہیے، کون سے رنگ کا کپڑا چاہیے، کون سے کپڑے کا، کون سے قسم کے کپڑے کا کپڑا چاہیے، کتنی قیمت کا کپڑا چاہیے۔ بچوں کو کپڑا پہنانا، بچوں کو کھلانا اور پلانا، یہ تو پرورش ہے، تربیت نہیں ہے، پالنا ہے۔ پالنا الگ ہے، تربیت الگ ہے۔ اسلام پرورش کے ساتھ تربیت چاہتا ہے۔ بچوں کی تربیت، بچوں کی تربیت، بچوں کو اللہ کے بارے میں بتلانا، اللہ پر یقین، ایک خدا کی عبادت، ایک خدا کی عبادت۔ نیکسٹ جنریشن کا بڑا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے۔ غیر
ہندو ہو کہ عیسائی، کرسچین ہو، کوئی بھی ہو، ہر طبقہ اپنے اپنے کمیونٹی، اپنی نسل، اپنی قوم اور اپنے قبیلے کی بھرپور حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر غفلت کے ساتھ کوئی قوم سو رہی ہے تو مسلمانوں کی قوم ہے، غفلت کے ساتھ سونے والی۔ نیکسٹ جنریشن کی کوئی فکر نہیں، کھانا پینا سونا، بچوں کے کھلانے پلانے کی تو فکر ہے، لیکن وہ بات نہیں پوچھتے جو بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے پوچھا تھا کہ میرے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، کیا کوئی باپ تم سے پوچھتا ہے کہ بیٹا اللہ کی عبادت کرنا، بیٹا اللہ کے علاوہ کسی کو مت پوجنا، درختوں کو مت پوجنا، جھاڑوں کو مت پوجنا، شرک کا کام اللہ کو، زنا سے بھی بڑھ کر اللہ کو اس سے نفرت ہے۔ زنا کر لے اللہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کسی اور کے دربار پر جانا اور اس سے اپنی مرادیں مانگنا اور اس کو اپنا معبود سمجھنا، اس سے بڑھ کر بڑا گناہ دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اپنے نیکسٹ جنریشن کی حفاظت کرو۔ آپ چلے جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کے بچے، آپ کا خاندان، آپ کی نسل کیا پڑھا رہے ہیں؟ زبان سے اللہ کا نام نہیں نکلتا، زبان سے دل کے اندر، ذہن کے اندر نبی کون ہے نہیں معلوم، نبی کا نام نہیں معلوم، نبی کی سیرت نہیں معلوم، نبی کی ہسٹری نہیں معلوم، اللہ کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں، خود مسلمان کو نہیں معلوم۔ یہ حالت ہے آج ہمارے مسلمانوں کی۔ بتائیے اگر ایسی حالت آج ہمارے مسلمانوں کی رہے گی تو نیکسٹ جنریشن کی کیا حالت ہوگی؟ 10 15 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال کے اندر تو ماں باپ مر جائیں گے، دادا پردادا سب ختم ہو جائیں گے، ہمارے بچے پوتے پڑ پوتے وہ آئیں گے۔ اگر ان کو اللہ نہیں معلوم ہوگا، رسول اللہ نہیں معلوم ہوگا، اسلام اور دین کسے کہتے ہیں، اسلام کس تہذیب کا، کس کلچر کا اور کس معبود حقیقی کے ساتھ عبادت کرنے کا نام ہے، اگر کچھ نہ معلوم ہوگا تو آنے والی جو اگلی جو نسل ہے، اگلی نسل کے دین اور ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اسی لیے حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آج مسلمانوں کے لیے دین کا اور دینی علم کا سیکھنا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے بلا مبالغہ، جس طرح ایک انسان کو جینے کے لیے ہوا اور پانی کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ ایک مسلمان کو اسلام کے بارے میں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہوا کے بغیر انسان نہیں جی سکتا ہے، پانی کے بغیر انسان نہیں جی سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان لڑکی اسلامک نالج، اسلام کے ضروری اور بنیادی معلومات کا علم حاصل کیے بغیر لڑکی کیسے زندگی گزار رہی ہے؟ میرے پیارے بچیوں، بات کو سمجھو، دین کا علم حاصل کرو، اور جتنے ہمارے مسلمان بچیاں ہیں سب کو تیار کرو دین کے علم کے حاصل کرنے کے لیے، قرآن کے سیکھنے کے لیے، نبی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے، اللہ کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے۔ اگر آج کا جنریشن بن گیا، آج کی مائیں، آج کی دادیاں، آج کی نانیاں اور آج کی بڑی بہنیں اگر بن گئی اور انہوں نے اپنی چھوٹی بہن کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی پوتیوں کو، اپنی نواسیوں کو اگر دین اسلام کا علم عطا کیا، پکا کہتا ہوں ہمارے چلے جانے کے بعد ہماری قوم، ہمارے بچے، ہماری نسل اور خاندان اللہ کے دین کو بلند کرے گی۔ اور یہی مطالبہ ہے اس زمانے کا، اس وقت کا سب سے بڑا مطالبہ
نیکسٹ جنریشن کے دین اور ایمان کی حفاظت. کہاں ہے ہمارا نیکسٹ جنریشن؟ اگلی نسل کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ صبح اٹھے، کھا لیے، پی لیے، ناشتہ کر لیے، اسکول چلے گئے، کالج چلے گئے. اب وہاں جانے کے بعد اللہ معاف فرمائے روزانہ شرک کے، کفر کے اور ہر وہ اعمال جس سے ہمارا خدا ناراض ہوتا ہے، جس سے دنیا کا بنانے والا اللہ ناراض ہوتے ہیں، ایسے کاموں کو کرایا جا رہا اور کرتے چلے جا رہے ہیں. اور شام ہوا، گھر آ گئے، کھا لیے، پی لیے، سو گئے. ایسی زندگی اگر ہماری رہی، نہ دین، نہ اللہ، نہ قرآن، تو بتائیے اگلی نسل اور اگلے جنریشن کا کیا ہوگا؟ فکر کرنے کی ضرورت ہے. یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بچوں سے پوچھا تھا، وہی بات، وہی جملہ آج مسلمان کے، ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو، ہر قبیلے کو، ہر خاندان کو اور پورے لوگوں کو یہ بات اپنے بچوں سے پوچھنا چاہیے. بیٹا، میں نے تمہاری زندگی کے لیے، تم کو پالنے کے لیے، کھلانے کے لیے، پلانے کے لیے، پڑھانے کے لیے بہت کچھ میں نے اپنا پیسہ خرچ کیا، لیکن مجھ سے ایک بات یہ کہنا، میں چلا جاؤں گا تو تم کون سے دین پر چلو گے؟ تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا تم پتھروں کی عبادت کرو گے یا اس رب کی عبادت کرو گے جس نے پتھر بنایا ہے؟ میرے چلے جانے کے بعد کیا تم جانوروں کی عبادت کرو گے یا اس رب کی عبادت کرو گے کہ جس نے جانوروں کو پیدا کیا ہے؟ مسئلہ ملت اسلامیہ کا، مسلمان کمیونٹی کا، مسلمان قوم کے دین اور ایمان کی حفاظت کا ہے. غیر اپنا کام کر رہے ہیں، بات سنیے غور سے، غیر اپنا کام کر رہے ہیں. ایک آدمی نے کہا تھا، مائنارٹی والا ایک ہندو کہنے لگا کہ آج ہمارے ملک کے اندر میجارٹی والے جتنا کام کرتے ہیں مائنارٹی والا اتنا بھی نہیں کرتا. سو رہا ہے، کھا رہا ہے، چھوٹا موٹا بس چل رہا ہے، زندگی اس کی گزر رہی. میجارٹی میں ہو کر اتنا محنت کر رہا ہے تو پھر مائنارٹی میں ہونے والے لوگ کتنا محنت کرنا پڑے گا. حضرت علی میاں ندوی فرماتے تھے، مسلمان بچے ہو کہ بچیاں، بڑے ہو کو بوڑھے، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اگر اتنی بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں جتنا ایک زمانے میں مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانی دی تھی. یہ ملک آزاد ہوا تھا برٹش گورنمنٹ سے، انگریزوں کی حکومت اور انگریزوں کے اقتدار سے. اس ملک کو جو آزادی ملی ہے، اس کی قربانی میں مسلمان علماء، مسلمان حکمراں، مسلمان اولیاء اللہ، بزرگان دین اور مسلمان قوم کی قربانی ہے. ایک مسلمان قوم اس ملک اور کنٹری کو انگریزوں کے باغ ڈور سے، انگریزوں کے ظالمانہ تسلط سے اس ملک کو آزاد کرایا. اتنی بڑی قربانی، انگریزوں کو یہاں سے بھگایا، اور ایسی قوم سو رہی ہے. ایسی قوم اپنے اللہ سے دور ہے، ایسی قوم اپنے قرآن سے دور ہے. کیا ترقی کرے گی؟ کیا ڈیولپمنٹ ہوگا مسلمانوں کا؟ جب تک مسلمان بچہ ہو کہ بچی اللہ کے دین کے علم کو حاصل نہیں کریں گے، تب تک ہمارا مسلمان طبقہ کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. علم کو حاصل کرو، بچوں کو جمع کرو، بچوں کو بتاؤ جو تم علم کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، اسکولوں کے اندر جو تم علم حاصل کر رہے ہو، یہ تو آپ کو پیسہ دے سکتا ہے، یہ تو آپ کو 2-3-4 جگہ اور مکانات فراہم کر سکتا ہے، لیکن اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے. اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے. مرنے کے بعد کی زندگی تو اصل زندگی ہے. وہاں کے لیے آپ نے کیا گھر بنایا؟ وہاں کے لیے آپ نے کیا مکان بنایا؟ آخرت کے بعد کی زندگی کے لیے تم نے کیا بینک بیلنس رکھا؟ یہ مسئلہ ہے اصل. علم کو حاصل کرنے کی ضرورت، جیسے میں نے پہلے بھی کہا،
حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی اگلی نسل کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہر مسلمان کا دین کا علم حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جس طرح ایک انسان کے جینے کے لیے ہوا اور پانی کی ضرورت ہے۔ اپنا زور جتنا کالجوں اور یونیورسٹیوں پر لگا رہے، اپنی طاقت، اپنا پیسہ، اپنا خون اور پسینہ دنیا کے علوم اور فنون کے حاصل کرنے پہ لگا رہے، تھوڑا سا وقت روزانہ اگر ہم اللہ کے پاک کلام پر اور دینی اور مذہبی تعلیم پر لگائیں گے، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوگا اور اس کا کتنا اچھا نتیجہ نکلے گا کہ پھر ہمارے علاقوں، محلوں اور مسلمانوں کے گھرانوں کے اندر بچہ قرآن پڑھنے والا، بچی حضرت فاطمہ کے واقعات بتائے گی، خدیجہ کے واقعات بتائے گی، عائشہ کے واقعات بتائے گی، اور رول ماڈل تو ہمارے لیے یہی صحابیات ہیں۔ فلمی ہیروئن ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے، ہمارے لیے رول ماڈل تو اماں خدیجہ ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل تو حضرت عائشہ الصدیقہ ہیں، ہمارے لیے تقوی، طہارت، پاکیزگی، پردے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہمارے لیے نمونہ ہے۔ مسئلہ دینی تعلیم کا ہے۔ وہ زمانہ چلا گیا مسلمانوں کو گولیوں سے مار دیں گے، مسلمانوں کی نسل کو ختم کر دیں گے۔ اب نسل کشی کا مسئلہ نہیں ہے، اب معنوی فکری ارتدادی کا مسئلہ ہے، فکری ارتداد کا مسئلہ، معنوی نسل کشی کا مسئلہ، فکری نسل کشی کا مسئلہ۔ دل بظاہر مسلمان ہیں، دل کے اندر کتنا ڈاؤٹ اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ باہر کا جو ماحول آج دنیا کے اندر، قرآن پر اعتراضات، کوشچنس ہو رہے ہیں، اسلام کے خلاف بولے جا رہے ہیں، نبی کے خلاف بولا جا رہا ہے۔ میرے محترم عزیز طالبات، آپ لوگوں سے ہماری یہی درخواست ہے، دینی تعلیم کو آگے رکھو، ایک ایک بچی کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، اللہ کی طرف لانے کی فکر کرو، اللہ کی طرف جوڑنے کی فکر کرو، مکاتب کی طرف بچوں کو لانے کی، مدرسوں کی طرف بچوں کو لانے کی فکر کرو۔ اور کوئی بھی ڈاؤٹ، کوئی بھی شک اور شبہ آپ کے دلوں کے اندر قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، محمد الرسول اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، قبر کے بارے میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، ہم حاضر ہیں اس کا جواب دینے کے لیے۔ پوچھو۔ شک اور شبے کو دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، پوچھنا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھا کرو۔ اس لیے اللہ آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، لیکن صرف یہی کافی نہیں ہے، آپ کو بھی آگے بڑھنا ہے۔ اپنے اعتبار سے اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں اگر شادی ہو کر کسی جگہ چلے گئے تو وہاں پر مکتب کو قائم کرنا، مدرسے کو قائم کرنا، اور اس کے ذریعے سے اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو، نبی کے سنت کی روشنی کو علاقے میں پھیلانا، ارتداد سے امت کو بچانا، ملت اسلامیہ کے دین اور ایمان کی حفاظت کر کے بچوں کو، بڑوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں بتلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر یہ کام ہم کر لیں گے، مکاتب قائم کریں گے، مدرسے قائم کریں گے اور بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے، انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ جنریشن ہمارے سے بھی اچھا ہوگا، ہماری اگلی نسل ہم سے بھی بلند ہوگی، علم میں بھی بلند، اخلاق میں بھی بلند، تقوی میں بھی بلند، اور اخلاص میں، تواضع میں اور خدمت دین کے جذبے میں ہمارے سے بھی بلند رہے گی۔ اگر آج اپنی نسلوں پر اور اپنی اولاد اور اپنے خاندان پر ہم نے اگر محنت کی، تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت، یہ وصیت جو اپنے بچوں کو انہوں نے کی تھی، ہم اپنے بچوں کو اور اپنی نسل کو کرنا ہے، سمجھانا ہے، بتلانا ہے۔ ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو خاندان نبی زادے تھے، نبی کے پوتے تھے، نبی کے نواسے تھے، نبی کے پرپوتے تھے، پورا کا پورا خاندان نبیوں کا تھا، پھر بھی وہ لوگ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں، اپنے بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم ہمارے چلے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ گارنٹی نہیں ہے، بڑا خطرہ ہے۔ شرک سے، کفر سے اپنے آپ کو بچا کر چلنا، یہ اس وقت کا
بہت ہی بڑا کام ہے۔ تو اس لیے جتنے طالبات، جتنے بچیاں دور دراز سے آ رہے ہیں، بہت مبارک ہو، اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اچھی طرح علم دین حاصل کریں، دین کو سیکھیں، نماز کو سیکھیں، وضو کو سیکھیں، سنتوں کو سیکھیں، ماں باپ کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے، ماں باپ کے سامنے جواب دینے کے بجائے بڑوں کی بات کو مان کر چلنے کا جذبہ، بڑوں کی عزت کرنے کا جذبہ، بڑوں کے اکرام کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور اچھی طرح دین علم حاصل کر کے اور بچوں کو دین کی طرف لانے کی فکر کرے۔ خاص کر الحمدللہ ہمارا یہ مکتب اور مدرسہ چل رہا ہے، آپ لوگوں سے ہماری درخواست ہے کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر، اپنے اپنے محلوں کے اندر، خاص کر اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، آپ کے فرینڈس سرکل میں جو بھی مسلمان بچی نظر آئے جو ساتھ میں رہتے ہیں، ان کو کہو فلاں جگہ پہ مدرسہ چلتا ہے، وہاں مسلمان کسے کہتے ہیں، اللہ کسے کہتے ہیں، دنیا میں ہم کو کیوں پیدا کیا گیا۔ سائنسدانوں نے کبھی یہ کہا کہ یہ دنیا کیوں چل رہی ہے، کیسے چلتی ہے، یہ تو بتلاتے ہیں، بارش کیسے برستا ہے اس کا جواب ان کے پاس ہے، لیکن پانی برستا کیوں ہے، برسانے والا کون ہے اور کیوں برسا رہا ہے، اس کا جواب تو سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے، اس کا جواب قرآن کے پاس ہے۔ تو یہ ساری باتیں ان کو بتلا کر کے مکاتب سے جوڑنے کی، مدرسوں سے جوڑنے کی فکر کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے دین اور ایمان کی اور اپنے نسلوں، اولاد اور خاندان کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو کر زندگی گزارنے اور خوب دین پر چلتے ہوئے دین کی خدمت کرنے اور دین کے بارے میں بتلانے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ تیرا لاکھ شکر اور احسان ہے، اللہ دین کے نام پر، علم کے نام پر، تیرا علم حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا، تیرا پاک کلام پڑھنے، تیرا پاک کلام سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے یہاں پر تو نے جمع فرمایا۔ اے اللہ ہماری ان قربانیوں کو قبول فرما، ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما، ہماری ان فکروں اور ان محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان محنتوں کے ذریعے سے ہماری زندگی میں دین کو داخل فرما، ہماری زندگیوں میں پردہ داخل فرما، ہماری زندگیوں میں سنت داخل فرما، ہماری زندگیوں میں تقوی داخل فرما، ہماری زندگیوں میں حضرات صحابیات والی زندگی کو داخل فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہماری جو نسلیں، ہمارے جو بچے، یا اللہ ہمارا جو خاندان، یا اللہ ان کو دین کے علم سے آشنا فرما، دین کا علم نصیب فرما۔ اللہ کیا ہے، نبی کیا ہے، قرآن کیا ہے، آخرت کیا ہے، دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مرتے دم تک یا اللہ تیرے دین پر چلنا آسان فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ ہماری اس دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔